اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اس سے پہلے کہ میں تمہید باندھوں، جو نوجوان حضرات ہیں بزرگوں سے نہیں، وہ تھوڑے سے قریب تشریف لے آئیں. انشاءاللہ مختصر سی بات ہوگی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی. آپ تو یہ کہا گیا اللہ پاک حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے. وجود کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلی خطا، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے انسان سے خطا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب ایک خطا کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے ناطے اللہ کے سامنے اپنے کچھ سوالات، کچھ گزارشات رکھ سکتے تھے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے گندم کا دانہ کھایا ہے یہ مجھے شیطان نے بہکایا تھا، یا یہ جو میں نے گندم کا دانہ کھایا ہے یہ میری فلاں فلاں وجہ سے اس دانے کو میں نے کھایا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً خطا کا اعتراف کیا اور اللہ رب العزت سے سوال کیا، درخواست کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، لنکونن من الخاسرین، ہم تو نامراد لوگوں کے اندر سے ہو جائیں گے. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، فوراً معافی مانگ لی، فوراً اللہ سے توبہ کر لی. یہ نہیں کہا کہ اس وجہ سے ہوا، شیطان کے بہکاوے میں ہم آگے تھے. فرمایا کہ جو اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے. آقا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ وہ آدمی پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے اور معافی طلب کر لیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر اس کو معاف فرما دیتے ہیں. غرض یہ کہ انسان گناہ کر کر کے زمین سے لے کر کے آسمان تک گناہوں سے بھر دے. فرمایا اس آدمی کے بھی گناہ اللہ توبہ اور استغفار سے معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اس سے پہلے آج شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں بری ہونا. ایسی رات کہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کی ہے کہ مسلمانوں نے، انسانوں نے گناہ کر کے دنیا کو گندا اور آلودہ کر دیا،
گناہ کر کر کے انہوں نے زمین کو بھر دیا۔ اللہ یہ انسان اور مسلمانوں کو نعمت عطا کرتے ہیں، کبھی شب برات کے ذریعے سے، کبھی لیلۃ القدر کے ذریعے سے، اسی طرح رمضان المبارک کے ذریعے سے، رمضان المبارک میں افطاری کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو مختلف اسباب، مختلف طریقے، مختلف ذریعے دیتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح میرے پاس آئے اور آ کر کے توبہ کرے۔ آج کی رات بھی خصوصاً توبہ اور استغفار کے ساتھ اہمیت رکھتی ہے اور اس کے ساتھ معلق ہے۔ فرمایا کہ اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جو بال ہیں، فرمایا ان کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ بدبخت ہے وہ آدمی کہ جو اس رات کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا کھانا لے، اپنے لیے پانی مہیا کرے، اپنے لیے سواری کو لے اور ایک جنگل اور بیابان کی طرف نکل جائے، بلکہ فرمایا ریگستان کے علاقے میں چلا جائے جہاں پر ہزاروں میل کوئی دنیا کی چیز کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں پر پہنچے اور اس کو اونگ آ جائے، اس کو نیند آ جائے، اور جب وہ اٹھ کر کے دیکھے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس پانی پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی سواری بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو وہ آدمی کے کیا تصورات ہوں گے، اس آدمی کے اوپر کیا بیتے گی کہ وہاں پر اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب سواری بھی وہاں پر نہیں ہے، اب کیا بنے گا کہ دنیا کا کوئی بشر، کوئی انسان وہاں پر نظر نہیں اس کو آتا۔ فرمایا کہ پھر اس کو اونگ آئے، پھر دوبارہ جب وہ اٹھے اور دیکھے کہ اس کی سواری بھی موجود ہے، اس کا پانی بھی موجود ہے، اس کے جو کھانا ہے وہ بھی موجود ہے۔ فرمایا ایک واقعہ اسی طرح اسرائیل کا ہے کہ جب اس نے اٹھ کر کے دیکھا کہ اس کی سواری، اس کا کھانا، اس کا پینا سب کچھ موجود ہے، اس نے فوراً فرحت کے اندر، خوشی کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے یہ کلمات ادا کر دیے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، یعنی کہ فرحت کے اندر، خوشی کے اندر ایسے کلمات ادا کر دیے، زبان لڑکھڑا گئی کہ اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ ہے، کہ اس قدر خوشی کے عالم میں وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سے الفاظ دہرا رہا ہے، اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب مومن بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ استغفار کر کے میری طرف واپس لوٹ آیا ہے، میرا بندہ واپس رجوع کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اس آدمی کی خوشی بہت کم ہے۔ فرمایا جو آدمی توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ہم مختصر سی زندگی کے لیے آئے ہیں، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، اللہ کو ناراض کیا ہو، تو یہ اللہ نے آج ہمیں یہ رات نعمت کے طور پر دی ہے کہ آج اللہ سے استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ حضرت ابراہیم بن ادم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ گناہ کرتا ہوں، کون سا ایسا کام کروں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور جنت کے اندر بھی داخل ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ یہ تو بڑی آسان بات ہے، اس کا حل بڑا آسان ہے، میں آپ کو 5 باتیں بتلاتا ہوں
ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لینا، تم جنت میں جانے والے بن جاؤ گے، جنت میں داخلہ آپ کا پکا ہوگا۔ اس آدمی نے حیرانگی سے پوچھا یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، میں دنیا میں گناہ بھی کرتا رہوں گا، دنیا میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہوں گا اور جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ کہا کہ بتلائیے وہ کون سی 5 باتیں ہیں کہ وہ ان میں سے ایک بات پر عمل کر لوں گا جنت میں چلا جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ جب بھی تو اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کے رزق کو نہ کھایا کر، اللہ کے رزق کو نہ لیا کر۔ اس آدمی نے تعجب سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رزق کے علاوہ میں کس کا رزق کھا سکتا ہوں، میں کس کے رزق کو اور لے سکتا ہوں؟ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ جب تو اللہ کے رزق کے علاوہ کسی اور سے رزق طلب نہیں کر سکتا، رازق جب تیرا اللہ ہے تو پھر اس کی نافرمانی بھی نہ کر۔ اس آدمی نے کہا چلو دوسری بات بتلاؤ جو میرے کام کی ہو شاید۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ تو وہاں پر جا کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا جو اللہ کی زمین نہ ہو، اللہ کی جگہ نہ ہو۔ اس آدمی نے پھر تعجب سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شمال تو اللہ کا ہے، جنوب اللہ کا ہے، مغرب اللہ کا ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، میں کہاں پر جا کر کے اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ یہ بات بھی میرے کام کی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم سے کہا تیسری بات بتلائیے، ہو سکتا ہے یہ میرے کام کی ہو، میں نافرمانی بھی کرتا رہوں اور جنت میں بھی داخل ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ ایسی جگہ پر جا کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا جہاں پر اللہ آپ کو دیکھتا نہیں ہے۔ اس آدمی نے پھر تعجب سے کہا کہ کہاں پر جا کر کے کہوں؟ میرا اللہ تو ہر جگہ پر دیکھتا ہے، میرا اللہ ہر جگہ پر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ہر نظر میں کوئی بھی چیز اللہ کی نظر سے خالی نہیں ہے۔ کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، اس کے اوپر چیوٹی چل رہی ہو، میرا اللہ تو وہاں پر بھی دیکھتا ہے۔ ہم کہاں پر جا کر کے اللہ کی نافرمانی کریں؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم نے رزق بھی اس کا کھانا ہے، اس کی جگہ پر رہنا ہے، اسی طرح ہم نے اللہ ہم کو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا چلو تیسری بات اگلی بات بتلائیے، ہو سکتا ہے یہ میرے کام کی ہو اور میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہوں اور جنت میں بھی داخل ہو جاؤں۔ ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا جب موت کا فرشتہ آئے اس موت کے فرشتے سے کہنا کہ ابھی مجھے میری روح کو قبض نہ کرنا، مجھے پہلے توبہ کر لینے دو، مجھے پہلے استغفار کر لینے دو۔ اس آدمی نے پھر تعجب سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ملک الموت آئے اور میں اس سے مہلت مانگوں وہ مجھے مہلت دے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے، ملک الموت کسی کی بات نہیں سنتا ہے۔ جب جس جگہ پر جس کی موت آئی ہے وہاں پر اس کی موت آنی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، بغداد کے آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دریائے دجلہ پہ سیر کے لیے نکلا، وہاں پر میں نے کیا دیکھا، ایک بچھو جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس بچھو کو مار دیا جائے کہ یہ بچھو کسی انسان کو کاٹ دے گا، یہ بچھو کسی انسان کو ڈس دے گا، یہ بچھو کسی انسان کو تکلیف دے دے گا۔ میں نے اس بچھو کو مارنا چاہا لیکن فوراً وہ دریا کے اندر کودا اور ایک مینڈک کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ مینڈک دریا کے پار چلا جاتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، زازن ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے دریا عبور کر کے دوسری طرف جاتا ہوں، اس بچھو کو دیکھتا ہوں کہ بچھو فوراً اس مینڈک سے چھلانگ لگا کر کے نیچے اترتا ہے اور وہاں پر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ وہ سانپ آدمی کو ڈسنے والا ہے، وہ بچھو فوراً جا کر کے اس سانپ کو ڈس دیتا ہے۔ ڈسنے کے بعد وہ فوراً بچھو چلا جاتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں
میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ میں نے وقتی طور پر سوچا تھا اس بچھو کو مار دیا جائے، یہ انسانوں کو تکلیف دینے والا ہے، لیکن میں تعجب میں پڑ گیا کہ اس نے ایک انسان کی موت کو بچایا ہے۔ بلکہ مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی اور مجھے یقین کامل ہو گیا کہ جس کی موت لکھی ہو، جس وقت لکھی ہو اس وقت آ کر کے رہنی ہے۔ اس سانپ کی موت اللہ نے لکھی ہوئی تھی، کیسے بچھو کو اللہ نے بچایا، سانپ کو مروایا، اس آدمی کو بچایا۔ وہ آدمی جب اٹھتا ہے فوراً اپنے قریب سانپ کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد حیران اور پریشان ہو کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ وہ بزرگ کہتا ہے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنا آپ کا کیا کام آئے گا؟ جس اللہ نے آپ کو سوتے ہوئے بچا کر کے دکھایا ہے، جس اللہ نے سوتے ہوئے آپ کو مارنے والے سانپ کو مار کر کے دکھایا ہے، جس اللہ نے اس بچھو کے ذریعے سے آپ کی جان بچائی ہے، جس بچھو کو میں مارنا چاہتا تھا، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے بندے توبہ استغفار کر لے، اے بندے واپسی اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، میری کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ سے معافی طلب کیجئے، اللہ سے توبہ استغفار کیجئے۔ اگر آج آپ مر جاتے، یہ سانپ آپ کو مار دیتا، بغیر توبہ کے مر جاتے، جہنم میں اگر چلے جاتے، جہنم کا ایندھن بن جاتے، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کتنی سختی ہوگی وہاں پر، کتنی تکلیف ہونی تھی۔ آج سے توبہ کر لے۔ وہ آدمی نے توبہ کی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف لوٹ آیا۔ اس بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بعد کے لوگوں کے اندر بہت بڑا اللہ کا ولی بن کر کے نکلا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ ملک الموت سے کہنا میری روح کو ابھی قبض نہ کیا جائے، مجھے مہلت دی جائے، مجھے توبہ استغفار کرنے دی جائے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو مہلت دے، ملک الموت کسی کی نہیں سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ایک آدمی بیٹھا ہے، فرشتہ دیکھ رہا ہے، اس آدمی نے درخواست کی مجھے ہندوستان بھیج دیا جائے، وہاں پر ملک الموت پہنچ جاتا ہے۔ واپسی پر ملک الموت سے سوال ہوتا ہے ارے کیا ہوا؟ اس آدمی کی طرف کیوں غور سے دیکھ رہے تھے؟ کہا کہ میں نے اس کی روح کو ہندوستان کے اندر قبض کرنا تھا، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملک الموت مہلت نہیں دیتا ہے، ملک الموت پہلے بتلاتا نہیں ہے، ملک الموت آنے سے پہلے کوئی کال نہیں کرتا ہے، ملک الموت آنے سے پہلے اطلاع نہیں کرتا ہے کہ بھئی گاؤں کے چودھری کو بتلا دو میں آنے والا ہوں فلاں کی روح قبض کرنے کے لیے، گاؤں کے امام کو بتلا دو فلاں آدمی کی روح قبض کرنے والا ہوں۔ ملک الموت کسی کو نہیں بتلاتا ہے، اور ملک الموت جب انسان کی روح قبض کرتا ہے، جس قدر انسان گناہگار ہوتا ہے اس قدر اس کو تکلیف ہوتی ہے، جس قدر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس قدر اس کو موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ موت کی شدت کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، انسانوں کو اٹھایا جائے گا، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، انسان کہے گا کہ مجھے موت کی ابھی بھی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے موت کی ابھی بھی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم ادم فرماتے ہیں اگر ملک الموت مہلت نہیں دیتا ہے، اگر ملک الموت روح فوراً قبض کر لیتا ہے تو آپ کو استغفار کر لینی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس آدمی نے کہا یہ بھی میرے کام کی بات نہ نکلی، کوئی اگلی بات بتلائیے، ہو سکتا ہے یہ میرے کام کی بات ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں اچھا کل قیامت کا دن ہو، اللہ جب آپ سے کہیں اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، فرشتے جب آپ کو لے کر کے جانے لگے، آپ وہاں پر انکار کر دینا، وہاں پر کہنا میں آپ کے ساتھ جہنم میں نہیں
جا سکتا، مجھے آپ جہنم میں نہیں لے کر کے جا سکتے، جتنا زور لگانا چاہتے ہو لگا لو، مجھے جہنم میں لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس آدمی نے پھر تعجب سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر بڑے بڑے فرشتے ہوں گے، بڑے بڑے سنگل ہوں گے، بڑی بڑی بیڑیاں ہوں گی، بڑی بڑی کڑیاں لگی ہوں گی، وہاں پر وہ ایک فرشتہ ہی اتنا طاقتور ہے، وہ ایک انگلی سے ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک سکتا ہے۔ وہاں پر تو ہزاروں فرشتے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد سے اللہ کے ماننے والے، اللہ کے غلام فرشتے ہوں گے، وہ پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قیامت کے دن انکار کر دوں کہ میں جہنم میں نہیں جا سکتا، میں تو جنت میں جاؤں گا، مجھے جنت میں لے کر کے جاؤ۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں جب کھاتا بھی اس مالک کا ہے، جب اس مالک کی جگہ پر رہتا ہے، جب اس مالک کی جگہ پر رہتا ہے، وہ مالک آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ مالک جب ملک الموت کو بھیجے گا تیری نہیں چلے گی، قیامت کے دن تیری نہیں چلے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، آپ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ایک نفس ہے، یہ ایک انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اس نفس کی چھوڑ دو، اس نفس کی خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ کو راضی کر لو۔ اگر یہ پانچوں باتیں ممکن نہیں ہیں تو پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ انسان نافرمانی کرتا رہے، انسان اللہ کو ناراض کرتا رہے، انسان اللہ کی باتوں پر عمل نہ کرے، انسان سنتوں پر عمل نہ کرے اور کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور کہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اللہ کی ماننی ہوگی، نبی کی ماننی ہوگی، اللہ کے حکموں پر چلنا ہوگا، نبی کے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنتی، پکے جنتی، آپ معصوم ہیں، آپ کا کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے کہا اے صحابہ کرام، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہو، مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو، آ کر کے بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ بھئی آپ نے کیا بدلہ لینا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ بھئی آپ نے کیا بدلہ لینا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے میری کمر پہ، میری پشت پہ مارا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دونوں جہانوں کے سردار جن کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو پیش کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے مارا تھا میری کمر ننگی تھی، آپ بھی اپنی پشت کو ننگا کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمر کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، صحابی رسول آگے بڑھ کر کے اس کو بوسہ لیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، مہر نبوت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ نہیں تھا، بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، مہر نبوت کو چومنا مقصود تھا، لیکن میرے نبی نے درس دے دیا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حقوق اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے، حقوق العباد سے بھی توبہ کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، انبیاء نے توبہ کر کے ساری امتوں کو درس دیا ہے، اپنی غلطی ماننا یہی سب سے بڑی، سب سے اہم چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا باری تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ میری زیارت نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار فرماتے ہیں، اللہ اپنی تجلی فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، حضرت اور کوہ طور پہاڑ وہ سرما بن جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آتے ہیں فوراً پکارتے ہیں کہ تبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تبت الیک میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المسلمین میں سب سے پہلا مومن بننا چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اصرار کیا کہ اللہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ
अलैहिस्सलाम जो गुनाहों से पाक, जो गुनाहों से मानूब, गुनाहों से पाक, जिनकी जन्नत पक्की, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत में महल बना करके रखे। एक रिवायत के मुताबिक एक कसाई आपका पड़ोसी जो जन्नत के अंदर उसके घर के साथ घर होगा, पक्के जन्नती, लेकिन क्या फरमा रहे हैं, इलाही तुब्तु इलैका, इलाही मेरी तौबा को कबूल फरमा, इलाही मुझे मुआफ फरमा। बड़े बड़े सहाबाए किराम जिनके गुनाह नहीं हैं, जो पक्के जन्नती, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का सर्टिफिकेट अल्लाह ने दे दिया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं, या अल्लाह काश मैं कोई पत्ता होता, काश मैं कोई दिक्का होता, मुझसे हिसाब किताब ना होता, मुझसे कल क़यामत के दिन पूछा ना जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, फरमाया जो तौबा करने वाला है मुझे बहुत पसंद है। फरमाया वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, फरमाया कि अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से बख्शिश तलब करो जो मग़फ़िरत तलब करता है। फरमाया आज हम परेशान हैं, बारिशें नहीं होती हैं, आज हम परेशान हैं। जब बारिशें फसलें पक जाती हैं, बारिशें बरसना शुरू हो जाती हैं, आज हम परेशान हैं, औलादें नहीं होती हैं, हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, हम हकीमों के पास भागते हैं। आज हमें किसी किस्म की परेशानी हो, इमाम अहमद बिन हम्बल या गालिबन इमाम अबू हनीफा का वाक़या है, एक आदमी आया कि ज़मीन में फसल नहीं होती, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक आदमी आया औलाद नहीं होती, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक आदमी आया सेहत नहीं मिलती, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक आदमी आया फरमाया माल नहीं है, तिजारत में नफ़ा नहीं होता है, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक आदमी ने पूछ लिया कि ये क्या, कि आपने हर चीज़ का जवाब इस्तिग़फ़ार में दिया, हर चीज़ का जवाब तौबा में दिया कि तौबा करो तुम्हारा काम बन जाएगा। वो फरमाते हैं कि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं युरसिलिस समाअ, अल्लाह आसमान से बारिश नाज़िल करेगा, व युमदिदकुम अलैकुम, आगे फरमाया बिअमवालिन व बनीन, माल की कसरत होगी, औलाद की कसरत होगी। जिस किस्म की परेशानी तुम्हें हो मुझसे रजू कर लो, मुझसे मुआफ़ी मांग लो, मुझसे इस्तिग़फ़ार कर लो, मैं आपके सारे काम बना दूंगा। फरमाया इस शब्बे बारात के अंदर अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत करवा लो, अल्लाह से गुनाहों को बख्शवा लो। इस रात के अंदर सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है, हमारे ही मुसलमान बच्चे, हमारे ही मुसलमान बच्चे बाहर पटाखे जला रहे होते हैं, घरों में माएँ बहनें इबादत के अंदर मसरूफ़ होती हैं। यही हमारे बच्चे, इनको पैसे किसने दिए, इनको किसी ने मना क्यों ना किया, इनको किसी ने बताया क्यों ना, इनको किसी ने सिखाया क्यों ना। आप कहेंगे आप मौलवी साहब ने सिखाना था, अल्लाह की कसम हमने भी बदलाया है, इनके घर वालों ने भी बदलाया है, लेकिन ये बच्चे बाज क्यों नहीं आते हैं। जब भी कोई इस तरह का त्यौहार होता है हमारे मुसलमान बच्चे ये काफिरों वाली हरकत क्यों करते हैं, आज तक हमने सोचा क्यों नहीं है। हिंदुओं की होली हो हमारे मुसलमान बच्चे आगे होंगे, मुसलमानों की शादी हो ढोल और बाजे में मुसलमानों के बच्चे आगे होंगे, कोई भी और किसी किस्म का 14 अगस्त हो मुसलमानों के बच्चे गैर शरई हरकत में आगे होंगे, काफिरों वाली हरकत करने के लिए आगे होंगे। अरे कभी आपने ये सोचा कि जब मुसलमानों का कोई त्यौहार होता है, मुसलमानों की ईद की नमाज होती है, मुसलमानों की शब बारात होती है, मुसलमानों की शब कदर होती है, मुसलमानों का रमज़ान होता है, कि उनके बच्चों ने आकर के कहा कि आज से हम मुसलमान होते हैं, आज से हम मुसलमानों वाले काम करते हैं। उनके बच्चे कभी नहीं करेंगे, उनके वालिदैन ने अपने बच्चों पर अल्लाह की कसम मेहनत की है, वो हमारे मुसलमानों वाले काम कभी नहीं करते हैं, मुसलमानों वाली इबादत वो नहीं करते हैं। हमारे बच्चे क्यों करते हैं, ये हमें मानना होगा, हमारी कमज़ोरी है, ये हमें मानना होगा, हमने इनकी तरबियत सही नहीं की है, ये हमें मानना होगा, ये मुआशरे से इन्होंने सीखा है, ये हमें मानना होगा, हमने इनको इस तरह की रातों के अंदर मसरूफ़ नहीं किया है। ये बच्चे मस्जिद में आते हैं, हम मस्जिद वाले इनको भगा देते हैं कि ये मस्जिद में शोर करते हैं। भाई जब ये मस्जिद से जाएंगे तो पटाखे ही चलाएंगे, जब मस्जिद से में जाएंगे बाहर लोगों को तंग ही करेंगे,
گے۔ یہ بچے اگر مسجد میں رہنا چاہتے ہیں ان کو تسبیح پکڑا دو، ان کو درود پہ لگا دو، ان کو قرآن پڑھنے پہ لگا دو۔ یہ مسجد میں چلو نہیں آتے، اپنے گھروں میں ان کو شب برات کا بتلاؤ، کبھی شب برات کیا چیز ہے، ان کو شب برات کی فضیلت کا بتلاؤ۔ بچوں کے اوپر انعام رکھ دو، بیٹا جس نے اتنا قرآن پڑھا شب برات میں اس کو ہم انعام دیں گے، جس نے اتنی تسبیحات کی ہم اس کو اتنا انعام دیں گے۔ بچوں کو انعامات دیے جائیں تاکہ کل کو یہی بچے پھر یہ کیا بیان کریں گے کہ بھئی جو رمضان کی سب سے پہلے خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہی بچے پھر شیئر کریں گے، لوگوں کو بتلائیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے کیوں کہ ہم نے دین ان کو بتلایا نہ، ہم نے دین ان کو سکھلایا نہ، یہی بچے کل کو کیا کہیں گے؟ رمضان میں ایک مخصوص نماز پڑھ لو آخری جمعے میں، ساری قضا نمازیں تمہاری معاف ہو جائیں گی۔ جب ہم دین نہیں بتلائیں گے، ان بچوں کو شب برات کا نہیں بتلائیں گے، شب قدر کا نہیں بتلائیں گے، ان کو رمضان کا نہیں بتلائیں گے، ان بچوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ پھر یہ بچے پٹاخے ہی چلائیں گے، پھر یہ بچے اور ایکٹیویٹی کے اندر ہی مصروف رہیں گے۔ آج ہم نے استغفار کرنی ہے، آج کی رات ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، آج کی رات اللہ سے خوب گر گرا کر کے رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ گزشتہ زندگی کے اندر جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی آپ کس چیز کی توبہ کر رہے ہو، کس چیز کی استغفار کر رہے ہو، آپ نے تو فلاں کام جا کر کے پھر کرنا ہے، آپ نے تو فلاں شادی میں ابھی یہ کام کرنا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ 70 مرتبہ گناہ کرتے جاؤ، 70 مرتبہ استغفار کرتے جاؤ، میرا رب استغفار کو، میرا رب توبہ کو قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا ہے۔ انسان تو گناہ کر کر کے تھک سکتا ہے، تو گناہ کرتا جا، زمین کو گندا کرتا جا، تھکتا جائے گا، لیکن میرا رب تمہیں معاف کرتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ فرمایا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو شخص اس استغفار کو پڑھتا ہے، فرمایا آپ کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، آپ کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، آپ کے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک ہیں، آپ کے گناہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں، آپ کی گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ اپنے گناہوں کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ فرمایا جو یہ پڑھے گا، فرمایا اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری فرمایا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم الاحیاء منہم والاموات۔ جو یہ پڑھے گا، فرمایا اس کے اوپر انعام کیا ملے گا، اس کے اوپر آج کی رات کی تواسط سے یہ آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں۔ یہ آیت اگر یہ الفاظ کوئی یاد کرنا چاہے میں اس کو لکھ کر کے دے دوں گا، سن لو، توجہ سے سن لو۔ فرمایا آپ کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کہتے ہو ہمارا شمار کیسے مقبول بندوں میں ہوگا، فرمایا یہ پڑھ لو آپ کا شمار ان نیک مقبول بندوں میں ہوگا، اور فرمایا آپ ان لوگوں کے اندر شمار کرنے لگو گے کہ جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے، جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے وظائف ہمارے لیے رکھے ہیں، یہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے وظائف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بتلا کر کے ہمارے اوپر انعام کر دیا ہے، ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ آج انسان دنیا کے کسی کام میں اس کو کہا جائے کہ بھئی تھوڑا سا کام ہے، معاوضہ بہت زیادہ ہے، انسان فوراً کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اگر کہا جائے یہ تھوڑے سے کلمات ہیں ان کو پڑھ لو، آپ کو اجر ہے بہت زیادہ ملے گا، لیکن ہمارے ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ غیب کا نظام ہے۔ غیب کا نظام اس دن کھلے گا جب اللہ رب العزت جنت اور جہنم کو دکھا دیں گے، جب اللہ رب العزت قبر میں
سے ہمارا سارا نامہ اعمال کھول کر کے رکھ دیں گے. جب میدان محشر میں نیک لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، بد لوگوں کے نامہ اعمال یہ بائیں ہاتھ میں ہوں گے. جب اللہ تمام لوگوں کے نامہ اعمال کو سامنے رکھیں گے، وہاں پر انسان جنت کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھے گا. ایسے ایسے فرشتے جو انسان کو پکڑ کے جہنم میں پھینکنے والے ہوں گے، جب ان کو دیکھے گا اس وقت یہ خیال لائے گا، اس وقت یہ سوچے گا کاش کہ میں توبہ کر لیتا، کاش کہ میں استغفار کر لیتا، کاش کہ میں اللہ سے معافی مانگ لیتا، کاش کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لیتا، کاش کہ میں اپنے اللہ سے ایسے راز و نیاز کی باتیں کر لیتا، ایسی راتوں کو میں غنیمت جان لیتا. یہ شب برات کی رات یہ بڑی غنیمت کی رات ہے. فرمایا اس رات میں سب کی بخشش کر دی جاتی ہے. فرمایا جو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. آج سے اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے دلوں کے اندر سے جس کسی کے بارے میں کوئی بات ہے اس کو نکال دو. اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے گا، مجھے بھی معاف فرمائے گا. اب یہ جو الفاظ میں نے بتلائے ہیں ایک مرتبہ سارے دہرا لو. استغفر اللہ العظیم، سارے پڑھ لیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دوسری اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اب جن احباب نے یہ پڑھا ہے، ایک تو یہ ہے اگر دل سے پڑھا ہے، توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان نے اگر توبہ کی ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قبول ہو گئی. فرمایا ایک تو وہ گناہ چھوڑ دے، دوسرا فرمایا کہ اس کو ندامت ہو، تیسرا آئندہ سے پکا ارادہ ہو. اور حقوق العباد کے حوالے سے توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تین یہی باتیں ہیں. اور چوتھی یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگی جائے، یا جس کا حق مارا ہے اس کو حق ادا کیا جائے، پھر یہ توبہ قبول ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو